بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آج ہم لوگ جانیں گے کہ شب قدر میں کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور شب قدر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ آئیے آج ہم لوگ حدیث سے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ حدیث مسلم شریف میں اور بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم لوگ شب قدر میں عبادت کریں گے، اور جو لوگ شب قدر میں عبادت کرتے ہیں تو ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں جو آیا ہے نا کہ ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس سے نماز مراد ہے، اور جتنے بھی عبادت کے کام ہیں وہ سارے کے سارے مراد ہیں، قرآن شریف پڑھنا بھی، نماز پڑھنا بھی، ذکر و اذکار بھی۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، اور شب قدر میں یہ اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے کہ شب قدر میں عبادت کرنے والے کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب آئیے دوسری حدیث سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اس رات کو عبادت کرے گا وہ ساری بھلائیوں کو پا لے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقت میں محروم ہوتا ہے، یعنی اس رات میں عبادت وہی نہیں کرتا ہے جو حقیقت میں محروم ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کچھ نہ کچھ شب قدر میں عبادت ضرور کرنا چاہیے۔ اب آئیے تیسری حدیث سنتے ہیں کہ شب قدر میں کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور عبادت میں مشغول ہو، تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص شب قدر میں عبادت کرتا ہے تو فرشتے ایسے شخص کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں کہ اگر ہم لوگ شب قدر میں عبادت کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعائے رحمت کریں گے، اور فرشتوں کے ساتھ کون ہوں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اندازہ کریے کہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ اگر ہم لوگ شب قدر میں عبادت کر رہے ہیں تو فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ یہ شب قدر کی رات میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث اور میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا، یعنی پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہے شب قدر، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے گا، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے گا اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو شب قدر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عبادت کرے شب قدر میں تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو حضور نے فرمایا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، یعنی ثواب کی نیت ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی جو شب قدر کی رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے، اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں جو عبادت کرتا ہے تو فرشتے ایسے شخص سے مصافحہ فرماتے ہیں، اور فرشتے ایسے شخص کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شب قدر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور جو شب قدر میں عبادت کرتا ہے تو اس رات میں اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شب قدر میں عبادت کرتا ہے تو وہ ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا ہے، اور جو شب قدر میں عبادت نہیں کرتا ہے
تو وہ محروم کہلاتا ہے، ساری بھلائیوں سے محروم کہلاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں حدیثیں سننے کے بعد ایک ایمان آپ کا تازہ ہوا ہوگا اور شب قدر میں عبادت کا شوق بھی بڑھے گا۔